بہت وقت پہلے کی بات ہے، بادلوں سے بھی اوپر چمکتے ستاروں کے درمیان ایک جادوئی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کا نام تھا ٹوڑے محل۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہاں ہر طرف خوبصورت پریاں رہتی تھی، رنگ برنگے پھول رات کو چمکتے تھے، جھرنوں سے جادوئی روشنی چمکتی تھی اور آسمان میں سنہری تتلیاں اڑا کرتی تھی۔ اس سلطنت کی ملکہ تھی ملکہ زویا۔ وہ نہ صرف سب سے طاقتور پری تھی بلکہ سب سے زیادہ رحم دل بھی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی جادوئی چھڑی نہیں بلکہ اس کی بیٹی تھی، لائلا۔ لائلا باقی پریوں سے مختلف تھی۔ جہاں دوسری پریاں ہوا میں اڑ سکتی تھیں، طاقتور جادو کر سکتی تھی، وہی لائلا کا جادو بہت کمزور تھا۔ وہ اکثر جادو کرتے ہوئے گر جاتی یا پھر اس کا جادو الٹا ہو جاتا۔ باقی پریاں اس پر ہنستی تھی، یہ کبھی ملکہ نہیں بن سکتی، اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر لائلا خاموش ہو جاتی، مگر اس کی ماں ہمیشہ اسے کہتی، اصل طاقت دل میں ہوتی ہے لائلا۔ لائلا ہر رات اپنی ماں کے ساتھ محل کے چھت پر بیٹھتی، وہ دونوں ستاروں کو دیکھتے۔ لائلا پوچھتی، ماں کیا میں کبھی آپ جیسی بہادر بن سکوں گی؟ ملکہ مسکرا کر اس کے بال سہلاتی اور اسے کہتی، تم مجھ سے بھی زیادہ بہادر بنو گی۔ لائلا ہنسنا شروع کر دیتی، اس سے کیا پتا تھا کہ بہت جلد اس کی پوری دنیا بدلنے والی ہے۔ ایک رات پورا آسمان سیاہ ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی، محل کے چراغ خود بخود بجھنے لگے۔ پھر آسمان سے ایک خوفناک آواز گونجی، نور محل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اچانک کالے بادلوں کے درمیان ایک دیو ہیکل سایہ ظاہر ہوا۔ وہ تھا زیرون، تاریکی کا بادشاہ۔ اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں خوفناک کالا عصا تھا۔ جہاں وہ قدم رکھتا پھول مرجھا جاتے، روشنی ختم ہو جاتی، پورے محل میں خوف پھیل گیا۔ ملکہ زویا فوراً محل کے دروازے پر پہنچ گئی، تمام پریاں اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ زیرون زور سے ہنسا، آج کے بعد یہ سلطنت میری ہوگی۔ ملکہ نے اپنی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی، ایک زبردست سنہری روشنی پورے آسمان پر پھیل گئی۔ پھر جنگ شروع ہو گئی، جادو کی روشنیوں سے پورا آسمان بھر گیا، ہر طرف چیخیں، دھماکے اور خوفناک آوازیں گونجنے لگی۔ لائلا محل کے ایک کونے سے سب دیکھ رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ زیرون بہت طاقتور تھا، ایک ایک کر کے پریاں ہارنے لگیں۔ ملکہ زویا نے آخری فیصلہ کیا، وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے محافظ نور والا جادو استعمال کیا تو سلطنت تو بچ جائے گی، مگر وہ خود ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گی۔ اس نے آخری بار لائلا کی طرف دیکھا، لائلا چیخ کر بولی، نہیں ماں، پلیز نہیں، مت کرو۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی کبھی ایک ماں کو پوری دنیا سے پہلے اپنی اولاد کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ پھر اس نے اپنی ساری طاقت استعمال کر دی، اتنی تیز روشنی پھیلی کہ پورا آسمان سفید ہو گیا، اور اگلے ہی لمحے زیرون پیچھے ہٹ گیا۔ سلطنت بچ گئی، مگر ملکہ زویا آہستہ آہستہ پتھر بننے لگی۔ اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سب پتھر میں بدلنے لگے۔ لائلا بھاگ کر اس سے لپٹ گئی، ماں مجھے چھوڑ کر مت جائے۔ ملکہ نے آخری بار اس سے آنسو صاف کیے، تم بہادر ہو لائلا، اور پھر وہ مکمل طور پر پتھر بن گئی۔ اس دن کے بعد نور محل بدل گیا، ہنسی ختم ہو گئی، روشنی مدھم پڑ گئی، ہر طرف اداسی تھی۔ لائلا روز اپنی پتھر بنی ماں کے پاس جاتی، گھٹنوں پر بیٹھ کر روتی، وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی، اگر میں طاقتور ہوتی تو ماں کو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ ایک رات لائلا محل کی پرانی لائبریری میں گئی، وہاں اسے ایک عجیب چمکتی ہوئی کتاب ملی۔ کتاب خود بخود کھل گئی، اس میں لکھا تھا، محبت سے بڑا کوئی جادو نہیں۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک جادوئی نقشہ بنا تھا، نقشے کے اوپر لکھا تھا، وہ ایک ایسا جادوئی پتھر ہے جو کسی بھی پتھر بنے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ خوف کے پہاڑ میں چھپا ہوا تھا، جہاں سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح لائلا خاموشی سے سفر پر نکل گئی، اس کے ساتھ صرف ایک چھوٹی پری تھی، نورا۔ نورا لائلا کی سب سے اچھی دوست تھی، وہ بولی، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ دونوں ایک خوفناک جنگل میں پہنچی، وہاں درختوں کے چہرے تھے اور ہر طرف عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک کالے سائے ان کے گرد گھومنے لگے، واپس چلے جاؤ، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لائلا ڈر گئی، مگر نورا نے
اس کا ہاتھ پکڑا۔ ڈر کو جیتنا ہی بہادری ہے۔ دونوں آگے بڑھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے آگ کے دریا تک پہنچی۔ پل ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک خطرناک راستہ باقی تھا۔ نورا پھسل گئی، وہ نیچے گرنے والی تھی مگر اس کے ہاتھ جل رہے تھے، مگر اس نے نورا کو نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے اس کے دل سے سنہری روشنی نکلی۔ پہلی بار اس کا اصل جادو جاگ رہا تھا۔ آخر کار وہ خوف کے پہاڑ تک پہنچ گئی۔ وہاں ہر طرف دھند تھی۔ پہاڑ کے اندر ایک بڑی غار تھی۔ غار کے بیچوں بیچ روشنی کا کرسٹل ہوا میں تیر رہا تھا، مگر جیسے ہی لائلا نے اسے چھوا، زمین ہلنے لگی اور ایک دیو ہی کر پتھر ہلا واپس جاگ گیا۔ صرف وہی کرسٹل لے سکتا تھا جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اچانک غار ٹوٹنے لگی، بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ نورا پھنس گئی۔ لائلا نے فوراً اسے دھکا دے کر بچا لیا، مگر ایک بہت بڑا پتھر لائلا پر گر گیا۔ نورا چیخی، لائلا! آہستہ آہستہ لائلا کا جسم پتھر بننے لگا، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اور پھر وہ مکمل پتھر بن گئی۔ نورا روتی رہی، تم نے سب کے لیے قربانی دی، اب میں تمہیں واپس لاؤں گی۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، سچی محبت سب سے بڑا جادو ہے۔ نورا نے لائلا کا پتھر پکڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اچانک وہ آنسو چمکنے لگے، پوری غار روشنی سے بھر گئی۔ لائلا کے جسم پر دراریں پڑی اور پھر پتھر ٹوٹ گیا اور لائلا دوبارہ زندہ ہو گئی۔ دونوں فوراً محل واپس پہنچے۔ لائلا نے روشنی کا کرسٹل اپنی ماں کے دل پر رکھا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ملکہ کی انگلی ہلی، کی آنکھیں کھل گئیں۔ لائلا روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ پورا محل خوشی سے جگمگا اٹھا۔ اس دن کے بعد سب کو سمجھ آ گئی، اصل طاقت جادو میں نہیں بلکہ محبت، قربانی اور دوستی میں ہوتی ہے، اور لائلا وہی کمزور پڑی آخر کار پوری سلطنت کی سب سے زیادہ بہادر پری محافظ بن گئی۔ Like and subscribe, please.